اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اپنی سیریز عجیب سوال کے دوسرے سوال کے ساتھ آپ کے سامنے پیش خدمت ہیں۔ ہمارا دوسرا سوال یہ ہے کہ پروردگار انسان کو آزماتا کیوں ہے؟ پروردگار انسان کا امتحان کیوں لیتا ہے؟ اس سے پہلے کہ ہم اس کا جواب دیں، ہم اپنے آپ سے سوال کر سکتے ہیں کہ انسان کا امتحان کیوں لیتا ہے؟ یقیناً اس کا ایک جواب یہ ہوگا کہ ہم اپنی کسی کے بارے میں کم علمی کو ختم کرنے کے لیے یا دور کرنے کے لیے اس کا امتحان لیتے ہیں۔ اگر امتحان کی وجہ یہی ہے تو پھر ذہن میں سوال ضرور آتا ہے کہ کیا پروردگار ہر خشک و تر ہر چیز کا علم رکھنے والا نہیں ہے؟ کیا کوئی ایسی شے ہے جو اس کے علم سے باہر ہو؟ نہیں۔ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ خدا معاذاللہ ہمارے بارے میں اپنی کم علمی کو دور کرنے کے لیے ہمیں آزمائش میں نہیں ڈالتا، بلکہ ہماری آزمائش، ہمارے امتحان کی وجہ پروردگار کے حضور میں کوئی اور ہے۔ در حقیقت خدا کا امتحان مالی کی طرح ہے جو ننھے سے بیج کو زمین کے سینے میں دبا دیتا ہے، لیکن اس بیج کو تنہا نہیں چھوڑتا، اسے سینچتا ہے، اس کی آبیاری کا خیال رکھتا ہے، اور اسی وجہ سے وہ بیج اپنی چھپی ہوئی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے زمین کی ہر سختی کو چیرتا ہوا کونپل یا پودا بن کر اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ خدا کا امتحان سونار جیسا ہوتا ہے جو سونے کو آگ کی بھٹی سے گزار کے کندن بناتا ہے۔ اسی طرح سے پروردگار جو خالق و مالک ہے انسان کا، ہماری اہلیت اور ہماری صلاحیتوں سے واقف ہے، اور 70 ماؤں سے زیادہ چاہنے والا پروردگار ہمیں کامیاب اور سرفراز دیکھنا چاہتا ہے۔ اس کا امتحان ہمیں انسان کامل بنانے کی خاطر ہے، ہماری پرواز کو بہتر بنانے کے لیے ہے، تاکہ جب ہم اس سے ملاقات کریں تو اپنے اصل مقام کے ساتھ میں۔ اسی لیے قرآن مجید میں آیا ہے وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ وہ تمہیں اس لیے آزماتا ہے کہ اللہ تمہارے سینوں کی بات آزمائے، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اسے کھول دے، اور اللہ دلوں کی بات جانتا ہے۔